اور اگر آج کوئی اپنے آپ کو لاسانی کہتا ہے وہ فتنہ تو ہو سکتا ہے، بے مثال ہو سکتا نہیں۔ عقائد و نظریات کیا ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ تھا جس نے حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اور یہ بے ایمان وہ انسان ہے جو حقوق خدا میں بھی دخل اندازی کرتا ہے، حقوق خدا میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے سنیے اس کا عقیدہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جلسہ کر رہا تھا، میرے جلسے کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ حضرات گرامی، اب مجھے بتلائیے کہ بارش کس کے اختیار میں ہے؟ سنیے اب خدائی اختیارات میں کیسے دخل اندازی کرتی ہے آج کی لسانی سرکار۔ حضرات گرامی کہتا ہے کہ میں جلسہ کر رہا تھا، دوران جلسہ بارش شروع ہو گئی تو میں نے بارش والے فرشتے کو کہا کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے، آج بارش نہیں چاہیے، تو نے یہاں جہاں میں جلسہ کر رہا ہوں، بارش کے فرشتے کو کہتا ہے کہ تو نے یہاں بارش نہیں برسانی۔ تو یہ سارے آپ جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں محفل ہو رہی تھی، وہ بارش ہو رہی ہونے میں اندر سے آیا، بارش تیز تیز موٹے موٹی وہ شروع ہو گئی، تو لوگوں نے کہا جی بارش ہوگی، اس کو بند کر دو، کیمرہ کو کپڑے ڈال دو۔ تو میں اندر آیا، اندر سے آیا، میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا سرکار ٹوکری ہے فٹافٹ۔ میں کہا خیر یار، انہوں نے تو کے تیار بیٹھے، میں آیا تو بارش ہو گئی، تیز کڑیاں موٹیاں موٹیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ میں یہاں کھڑا ہوا، میں نے کہا صاحب ڈیوٹی جو فرشتہ تھا بارش برسانے والا، میں کہ ادھر پیش ہوگا، ادھر آ جاؤ، بات سنو، بات سنو، بارش آپ نے برسائی ہے، ڈیوٹی آپ نے یہاں اس علاقے میں ہماری حدود میں بارش کرے کرو۔ ہمارا آج موڈ نہیں ہے جانے کے، یار میں آئے ہوں گی تیار ہو کے، یہ بندے بیٹھے ہیں جو ہلچل مچ گئی ہے، ابھی تو ہم نے محفل کرنی ہے۔ وہ یہ موڈ کی بات ہے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، وہ حکمت ہوگی اس میں۔ انہوں نے کہا بھائی بس خاموش رہو، خبردار۔ وہ دیکھا اس نے میری طرف ایسے، مجھے نظر آیا، ہاں جی، میں نے کہا خبردار، اگر تو نے بارش ادھر برسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کھڑے، ان سے تیرے کان کھجوا دوں گا کہ ادھر آؤ۔ اگر تو نے بارش برسائی تو میں جبریل کو کہہ کے تیرے کان کھینچوا دوں گا۔ معلوم ہے آپ کسیاں اور لاٹھیاں اٹھا کے ہالینڈ والوں سے تو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے یہ فیصلہ آباد والی سرکار کا تو پتہ کر لیں کہ جو نبی کا گستاخ اور جو رب کا گستاخ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے، جب آپ کے ارباب اختیار ایسے گستاخوں کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو حضرات گرامی پھر کسی یہودی اور کسی عیسائی کا گستاخی کرنا یہ بھی محال نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، نہ کوئی بارش کو روک سکتا ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول میرے اللہ کا، رب کا قرآن کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بے شک اللہ ہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی اس آیت کریمہ میں میرے رب نے اعلان فرما دیا کہ بارش کا کنٹرول الہ العالمین کے پاس ہے، بارشیں برسانا میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ کہتے ہیں اپنی زبانی بتاتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا تو بارش رک گئی۔ کس کے کہنے پہ؟ صوفی مسعود صدیقی لسانی سرکار کے کہنے پہ بارش رک گئی، اور کہتا ہے کہ فرشتے نے میری بات مان لی۔ آئیے میں دوسری مثال اور دوسرا حوالہ پیش کروں کہ یہ سرکار خدائی اختیارات میں دخل اندازی کی دعوے دار ہے۔ اہل حدیثوں بیدار ہو جاؤ، جاگو، تھوڑا سا ہوش میں آؤ۔ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے، اور ہمارے پڑوس میں، ہمارے گرد و نواح میں کوئی اٹھ کے حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈال دے، اور کوئی اٹھ کے حقوق خدا میں دخل اندازی کی کوشش کرے، اور ہم خاموش رہیں، یہ کسی اہل حدیث کی غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی۔ سنیے دوسرا حوالہ لسانی سرکار کے متعلق، اور میں یہ جملہ کلمہ بولنا نہیں چاہتا اس کے متعلق، لیکن چونکہ اس نام سے معروف ہے، اور میں اگر کسی اور نام سے بات کروں تو شاید پتہ نہ چلے آپ کو۔ تو سنیے، یہ جو اپنے آپ کو لسانی کہتا ہے جو بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر میرے منہ سے نکل جائے کہ تقدیر کو بدلنا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، اور اس کے یہ تمام بیانات، یہ تمام مواد ویڈیوز میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں میرے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگر میں موت کے فرشتے کو کہہ دوں کہ جان نہیں نکالنی تو وہ بھی میری بات رد نہیں کرتا۔ بادشاہ صرف اشارے کیا کرتے ہیں، کام نہیں کیا کرتے۔
کہنے میں بات ہوتی ہے کہ اس کے اختیار میں اس نے کیا ہے، اسی لیے وہ با اختیار ولی گنے جاتے ہیں، صاحب اختیار ولی گنے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا کتنا اختیار دیا، کون کون سے فیض کا اختیار دیا۔ اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جب دے دیا جائے، اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے، اس کے قلم لکھنے سے وہ کام کرے، اس کی لکھی ہوئی پرچی کام کرے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اثر کرے۔ وہ اگر زبان سے کہے کہ اس مردے کو چھوڑ دو تو اسرائیل علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا، منکر نکیروں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کوئی ریکویسٹ نہیں کرے گا جا کے۔ یہ تو ظاہر شریعت میں ہم شریعت کا پردہ رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اچھا جی، یا اللہ فاتحہ پڑھیے، یا اللہ بخش دے بخش دے۔ یہ عام بات ہے کہ شریعت میں اس کے ہاتھ اٹھا دو، اس کی تسلی کے لیے دعا کرا دی تھی پیر صاحب سے، لیکن وہ قلب سے کہے گا کہ چھوڑ دو اس کو، اس کا حساب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہنچ گیا، ہماری سفارش گیا، اوپر بات نہیں حکم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سنیے، کہتے ہیں کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا۔ تقدیر لکھ دینے کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا؟ لا یبدل القول لدی، جو رب فرما دے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، رب کہتا ہے نہیں بدلتی، میرا قول، میری تقدیر، میری لکھی بات نہیں بدلتی۔ اور یہ کہتا ہے میں جو چاہوں وہ ہو جاتا ہے، میری بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عقیدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے ما شاء اللہ و شئتا، جو رب چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو رب چاہے اور جو محمد مصطفیٰ چاہیں، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ نہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اتنا کہا کرو کہ جو اللہ چاہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح سنیے تیسری دلیل پہ غور کرنا۔ اس کے چہرے کو خدا کا چہرہ کہا گیا، یہ بیٹھا ہے، اور اس کے مریدین یہ قوالی کرتے ہیں، یہ اشعار پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چہرہ لسانی پیر دا جلوے کبریا، سامنے خدا ہے بیٹھا یا آئینہ خدا۔ چہرہ لسانی پیر دا جلوہ کبریا، سامنے خدا ہے بیٹھا یا آئینہ خدا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو کہا جا رہا ہے، اور یہ سر دھنتا جا رہے، روکتا نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ کوئی شکن پیدا نہیں ہوتی، اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، یہ نہیں روکتا۔ حضرات گرامی، دوسری طرف دیکھیے رب کی توحید کا کتنا خیال ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب مدینہ تشریف لائے، انصار کی بچیاں عقیدت میں پیارے نبی کی نعت پڑھ رہی ہیں، اور نعت میں یہ الفاظ بولے کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے اندر ایسا نبی موجود ہے کل کیا ہوگا اسے معلوم ہے۔ یہ الفاظ بولے، میرے محبوب نے فرمایا اے انصار کی بچیوں، یہ شان صرف شان خدا ہے، ان الفاظ کو حذف کر دیں، یہ نہ بولیں۔ اتنا پاس رب ذوالجلال کی توحید کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ادھر جلوہ کبریا بھی کہا گیا، خدا یا آئینہ خدا بھی کہا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ کسی مرید کو جلال آیا، نہ کسی عقیدت مند کو غیرت آئی، اور نہ خود حضرت صاحب بولتے ہیں کہ یہ الفاظ کفریہ ہیں، شرکیاں ہیں، ان الفاظ کو بند کرو۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں، اس کی موجودگی میں اس شخص کو، اس کے مریدوں نے یہ بھی کہا کہ آج جشن لسانی آ گیا، جنہیں جو منگیا سو پا گیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ جس سے مانگا جائے اور جو مانگا جائے وہ دینے پہ قادر ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ لوگوں کون ہے جس کو مجبور آدمی، مقہور آدمی، پریشان انسان جب بھی بلائے وہ پکار کو سنتا ہے، جو مانگا جائے وہ دیتا ہے، وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ میرے رب نے فرمایا وہ اللہ ہے، وہ اکیلا خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔
یہ شان میرے اللہ کی ہے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ خدائی اختیارات میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے. آئیے 5ویں مثال سنیے. کہتا ہے میرا ایک مرید تھا اور وہ مرید مجھ سے دور ہو گیا, جدا ہو گیا, کافی عرصہ میرے آستانے پہ نہ آیا. گھر والے اسے مجبور کرتے رہے, مجھ سے دور کرتے رہے کہ تو نہ جا. بالآخر اس نے تعلق توڑ دیا. لیکن اس پر میری عنایات کا سلسلہ, محبتوں کا سلسلہ, شفقتوں کا سلسلہ, عطاؤں کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری رہا. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے باطن سے اشارہ ملا تھا. سنیے, مجھے باطن سے اشارہ ملا تھا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. باطن سے اشارہ ملا تھا, عقیدہ ٹھیک ہے. اور میرے بھائیوں, کون ہے باطن کو جاننے والا؟ کون ہے؟ ایک اللہ ہے جو یعلم الظاہر والباطن, جو ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی جانتا ہے. وہ میرا اللہ ہے. اور دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب نہیں جانتا. یہ صرف اور صرف خدائی اختیارات نہیں بلکہ اختیارات مصطفیٰ, خصائل مصطفیٰ, اوصاف مصطفیٰ, میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان, یہ ان میں سے بھی کچھ خصائص کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور توہین رسالت کا مرتکب بھی ہوتا ہے. کہا گیا کہ جھومو جھومو حبیب خدا آ گئے شہنشاہ عطا آ گئے. جھومو جھومو حبیب خدا گئے, جھومو جھومو حبیب خدا گئے, آ گئے شہنشاہ عطا گئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو, شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو کہا جاتا ہے محبوب خدا. اور محبوب خدا کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ. اگر میں نے اس زمین پہ کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا, رازدان دوست بنانا ہوتا, حبیب و محبوب بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے. میں اس کا خلیل ہوں, میں اس کا حبیب ہوں, میں اس کا محبوب ہوں. حضرات گرامی, محبوب خدا کی اصطلاح امت محمدیہ میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کو ہم محبوب خدا ماننا تو دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسری دلیل, محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 2 بندے زمین پہ میرے وزیر بنا دیے ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں پہ میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ سنو لوگو, جبرائیل اور میکائیل کو میرا وزیر بنا دیا گیا ہے. اور پھر کہتا ہے اے جبریل و میکائیل سن لو, میں تمہارا بادشاہ ہوں. شاید اتنا کفر تو کبھی اپنی زندگی میں مرزا غلام قادیانی نے بھی نہ بکا ہو کہ جن حدود کو پامال کرتا ہوا اور کراس کرتا ہوا یہ شخص جا رہا ہے. اب آگے سلسلہ سنیے, اور وہ سلسلہ ہے اس کی کرامات کا, جن کو یہ اپنی کرامات کہتا ہے, کبھی معجزات کہتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہ یہ کرامات ہیں نہ یہ معجزات ہیں بلکہ یہ حفوات ہیں. تو غور کیجئے, کہتا ہے کہ میڈیا والوں کو بلا لیا, کہتے ہیں دیکھو ویڈیو بناؤ, یہ ایک مرغا ہے, مرغا موجود ہے, سامنے موجود ہے. کہتا ہے میں نے اس پہ 4 دفعہ چھری چلائی ہے. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ چھری چلاتے, جب بھی چھری چلاتا ہوں یہ زندہ ہو کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, بلکہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں پھر چھری چلاتا ہوں, یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. میں پھر چھری چلا کے ذبح کرتا ہوں, یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے 4 مرتبہ میں نے چھری چلا کے اس کو ذبح کیا اور 4 مرتبہ یہ کھڑا ہو گیا. یہ میری کرامت ہے. اب غور کیجئے,
बिलफर्ज मैं इस वाक़े को चंद लम्हात के लिए सच मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये इसकी करामत है कि नालायकी है। हजरात गिरामी, अगर बिलफर्ज तेरा ये वाक़या सच्चा है तो ये करामत नहीं नालायकी है। और मुर्गा ये बतला रहे हैं, ओ कायनात के लोगों, जिसके हाथ में छुरी होने के बावजूद उसका कंट्रोल मेरी गर्दन पे ना हो, उसका कंट्रोल बारिश पे कैसे हो सकता है? उसका कंट्रोल जिब्रील और मीकाईल पे कैसे हो सकता है? उसके कहने से तकदीर कैसे बदल सकती है जिसके कंट्रोल में मेरी गर्दन ही नहीं है? और दूसरी बात, अगर तू कहे कि मेरे कहने से जिंदा हुआ, फिर मैं ये कहता हूं कि अहले ईमान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अकीदा दे के गए हैं, उसकी रोशनी में भी हम तुझे पीर, बुजुर्ग या वली नहीं मानेंगे, बल्कि शैतान मानेंगे। और वो कैसे मानेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब दज्जाल आएगा और दज्जाल लोगों को कहेगा कि मैं खुदा हूं, मुझे मान लो। वो कहेंगे कैसे आप अपने आप को खुदा कहते हो? कहेगा देखो मैं जिंदा भी करता हूं, मारता भी हूं। एक मुसलमान को, एक ईमानदार को जो दज्जाल का इनकार करेगा, दज्जाल बुलाएगा, दरमियान से तलवार के जरिए उसके दो टुकड़े कर देगा और दो टुकड़े करने के बाद उसके दोनों टुकड़ों के दरमियान से गुजरेगा। दो टुकड़े करेगा, दरमियान से गुजरेगा और गुजरने के बाद लोग देख रहे हैं। फिर वो कहेगा खड़ा हो जा, वो जिंदा होके खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके कहेगा देख मैंने तुझे मारा भी, मैंने तुझे जिंदा भी किया, अब तो मान लेना कि मैं खुदा हूं, मेरे इख्तियार में जिंदा भी करने मारना भी है। तो मोमिन कहेगा कि अब तो मेरा ईमान और भी बढ़ गया है, मेरा अकीदा और भी बढ़ गया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस पे मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए थे कि दज्जाल आएगा, मोमिन को मारेगा, फिर खड़ा कर लेगा। तो वाकई वो काफिर है जिस काफिर के मुतालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे के गए थे।